السلام علیکم دوستو، خوش رہیں، آباد رہیں۔ کہانی کے پچھلے حصے میں ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ عاصم کو وکیل صاحب نے اپنے دفتر میں بلایا، تو چلیے کہانی کے باقی حصے کی طرف۔ وکیل صاحب نے عاصم کو اپنے دفتر میں اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس کے سامنے ایک کاغذ رکھ دیا جو ہاشم صاحب کی وصیت تھی، جس میں جائیداد کی تقسیم کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ عاصم خاموشی سے وصیت پڑھ رہا تھا تو وکیل صاحب نے کہا، اس کے علاوہ ایک گھر بھی ہے جو آپ کے والد نے آپ کی بہن کے لیے خریدا ہے۔ وکیل نے کہا، ان ساری باتوں کا آپ کی بہن کو علم ہونا بھی ضروری ہے۔ عاصم نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کسی وقت نکال کر گھر تشریف لے آئیں۔ عاصم کچھ سوچتا ہوا اٹھا اور وکیل صاحب کے دفتر سے نکل آیا۔ عافیہ زور زور سے چیخ رہی تھی، سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر بھائی کو واضح دینے لگی، بھائی بھائی۔ عاصم اپنے کمرے میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ نیدا نے حیرت اور پریشانی سے عاصم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہوا ہے اسے، کیوں چیخ رہی ہے؟ عاصم نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا کہا اور آہستہ سے بولا، جائیداد میں حصہ چاہیے تھا، وہی دے رہا ہوں اسے۔ نیدا حیرت سے بولی، کیا کیا ہے آپ نے؟ عاصم نے اسے قریب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، وہ کہتے ہیں نا، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ میں اپنی بہن سے بہت محبت کرتا ہوں اور یہ جنگ کی شروعات ہے۔ عافیہ کے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھی، اسے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ وہ اپنے دونوں بازو دیواروں میں مارنے لگی۔ درد ایسا تھا کہ سر پھٹ جائے۔ اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور کلائیوں سے خون بہنے لگا۔ خوبصورت آنکھیں سرخ ہو کر آنسو بہانے لگی۔ اسی کشمکش میں وہ بے ہوش ہو کر زمین پر آن گری۔ کمرے میں سب کچھ بکھر چکا تھا۔ ساری رات یوں ہی پڑی رہی۔ صبح عاصم اس کے کمرے میں آیا اور اس نے اٹھا کر اسے بیڈ کے اوپر لٹایا۔ جگ سے گلاس میں کچھ پانی ڈالا اور اس میں کچھ میڈیسن حل کی اور گلاس عافیہ کے منہ کو لگا دیا۔ اس نے پانی کے ابھی چند گھونٹ ہی بھرے تھے تو پھر سے تڑپنے لگی اور دماغی توازن کھونے لگی۔ پاس کھڑی نیدا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہیں یہ مر تو نہیں جائے گی؟ عاصم سخت لہجے میں بولا، نہیں مرتی، بس تم اس کا خیال رکھنا، میں دروازہ لاک کر کے جا رہا ہوں، کچھ بھی ہو جائے تم نے دروازہ نہیں کھولنا۔ اس کے بعد عاصم ڈیوٹی پر چلا گیا اور نیدا ہال میں ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ دوپہر میں عافیہ کی آنکھ کھلی، جسم میں ایسی نکاہت کہ جیسے جان ہی نہ ہو۔ درد سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے دیوار پر لگی اپنے بابا کی تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بابا آ جائیں میرے پاس۔ عمیر کو واپس گئے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے۔ اس نے کال کی، موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ موبائل بیڈ پر ہی پڑا تھا، اس کی بیٹری ختم ہونے والی تھی۔ عمیر بار بار کال کر رہا تھا۔ عافیہ نے ہمت کر کے سر اٹھایا۔ موبائل کی جلدی ہوئی سکرین پر عمیر کا نام دیکھ کر آہستہ سے بولی، عمیر، اور ہاتھ بڑھا کر فون اٹھانا چاہا۔ فون بیڈ سے نیچے گر کر بند ہو گیا۔ ادھر عمیر ناراضگی سے بولا، میں بھی اب فون نہیں کروں گا، اب تم خود ہی فون کرو گی تو پھر بات کریں گے۔ عافیہ بھوک پیاس سے نڈال، سفید چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ آواز دینے لگی، بھابھی پانی دے دو، اللہ کے واسطے کوئی مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ شام ہو گئی، کل وکیل نے آنا تھا۔ میڈیسن زہر بن کر اس کے خون میں شامل ہو چکی تھی۔ شام کو عاصم اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ عافیہ ہوش ہو چکی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اسے ہر شخص ہی اپنا دشمن لگ رہا تھا۔ کبھی زور زور سے ہنسنے لگتی اور کبھی رونے، اور کبھی ڈر سہم کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی۔ عاصم پلیٹ میں سیب لیے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، میری بہن کو بھوک لگی ہے؟ عافیہ نے اچانک پلیٹ سے چھری اٹھا کر عاصم پر حملہ کر دیا۔ عاصم نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے چھری پکڑ لی۔ نیدا نے خوف زدہ ہو کر کہا کہ اسے ہسپتال لے چلتے ہیں، کہیں یہ کوئی بڑا نقصان نہ کرتے۔ وہ دونوں اسے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور کچھ بلڈ ٹیسٹ کیے۔
بظاہر سب نارمل تھا۔ ڈاکٹر نے کہا مجھے لگتا ہے آپ کی بہن ذہنی توازن کھو چکی ہے، فی الحال آپ اسے گھر لے جائیں اور کسی اچھے ذہنی امراض کے ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں۔ اپنوں کی منافقت نے پڑھی لکھی شہزادی کو پاگل کر دیا تھا۔ عاصم اور ندا اسے گھر لے آئے۔ ڈاکٹر نے اسے کچھ نیند کی میڈیسن دے دی تھی جس سے اسے نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ دوسرے دن وکیل آیا اور ساتھ کچھ رشتہ دار اور عمیر کی ماں بھی آئی۔ عافیہ بستر پر نڈھال پڑی تھی۔ عشرت بیگم اس کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ یہ تجھے کیا ہو گیا ہے میری بچی؟ تیری خالہ آ گئی ہیں تیرے پاس۔ عاصم پاس ہی بیٹھا تھا، بہت غمگین اور اداس لہجے میں بولا، دیکھے نا خالہ، میری شہزادی سی بہن کو کیا ہو گیا ہے، کیا حالت بنا لی ہے اس نے۔ خالہ اس کا یہ حال دیکھ کر میں تو مر جاؤں گا۔ اور وکیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وکیل صاحب میں اپنے حصے کی جائیداد بھی اپنی بہن کے نام کرتا ہوں، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ وکیل آہستہ سے بولا، سر جب تک آپ کی بہن مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک یہ بٹوارا نہیں ہوگا۔ عافیہ بھائی کا شیطانی چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے نظریں گھما کر خالہ کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ کہنا چاہتی تھی، خالہ مجھے مرنے سے بچا لو، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، بھائی اور بھابھی بہت درد دیتے ہیں۔ خالہ آج میں 3 دن سے بھوکی ہوں، لیکن کیسے بتاتی، نہ ہلنے کی طاقت تھی نہ بولنے کی، پلکیں بھیگ گئیں۔ ندا پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میری پیاری بہن جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، ہم سب کی تو جان بستی ہے تم میں۔ خالہ نے پیار سے کہا، دیکھو تمہیں اتنا پیار کرنے والے بھائی بھابھی تمہارے پاس ہیں، اور یہ تیری خالہ بھی تو ہے، کیوں میری بچی ایسی حالت بنا لی ہے تم نے؟ عشرت بیگم نے عاصم سے کہا، اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ، پتہ تو چلے اسے آخر ہوا کیا ہے۔ عاصم خالہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، جی ہاں کل ہی چلوں گا، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، انشاءاللہ میری بہن ٹھیک ہو جائے گی۔ وکیل اور سب لوگ چلے گئے اور خالہ بھی چلی گئیں۔ عمیر نے فون کر کے ماں سے عافیہ کے بارے میں پوچھا۔ عشرت بیگم نے باتوں ہی باتوں میں اصل بات چھپا لی۔ خیر، عاصم نے دوسرے دن عافیہ کو ساتھ لیا اور ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ اس نے ڈاکٹر کے سامنے 5 لاکھ روپے رکھا اور ڈاکٹر سے کہا، اسے پاگل ثابت کر دو۔ ڈاکٹر نے روپوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، انسپکٹر صاحب یہ کون سا مشکل بات ہے۔ عافیہ کو اسٹریچر پر لٹایا گیا۔ عافیہ بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی اور کہنا چاہتی تھی، بھائی میری جان بھی آپ پر قربان، آپ جی بھر کر اپنی بہن کو اذیت دے لو، بہن آپ سے گلہ نہیں کرے گی۔ عاصم پاس ہی کھڑا تھا۔ عافیہ نے ہاتھ کو حرکت دیتے ہوئے بھائی کا ہاتھ پکڑنا چاہا، اتنے میں ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے الیکٹرک شاک مشین کو آن کیا اور کچھ وائر اس کے سر کے ساتھ لگا دیے۔ عافیہ چیخنے لگی، اتنا درد کہ جان ہی نکل جائے۔ بھائی کمرے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ عافیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اسے ماں اور بابا یاد آنے لگے اور بھائی کے ساتھ کری جانے والی شرارتیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کا دل حلق میں پھنس گیا ہو۔ اس نے خاموش نظروں سے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، بابا بھائی بدل گیا ہے، مجھے اس نے پاگل کر دیا ہے، بھائی مجھ سے اب اور درد سہا نہیں جاتا۔ اسے اتنے شاک دیے گئے کہ وہ اپنا نام بھی بھول گئی۔ 2 مہینے گزر گئے، عافیہ ہی نہ رہی، بالکل پاگلوں جیسا حال ہو گیا۔ وکیل آیا اور اس نے وصیت لکھی۔ عافیہ تو پاگل ہو چکی تھی، اس لیے ساری جائیداد عاصم کے نام کر دی گئی۔ ڈاکٹرز نے بھی سرٹیفکیٹ بنا دیے تھے۔ عافیہ پاگل ہو چکی تھی۔ ہائے، اتنا درد کون دیتا ہے کسی کو؟ اللہ دیکھ رہا ہے، بھائی کا دولت کی خاطر درندہ بن جانا اور بھابھی کا بے حس ہو جانا۔ عافیہ کو زنجیروں میں باندھ دیا گیا۔ اس پڑھی لکھی شہزادی کا یہ حال دیکھنے والوں کے دل پھٹ جائیں۔ کمرے میں بند اکیلی خود سے ہی باتیں کرتی رہتی۔ ایک دن خالہ اس سے ملنے آئیں۔ اب وہ کہاں پہچانتی تھی کسی کو۔ خالہ اس کو دیکھ کر رونے لگی۔
ہائے میری بچی، میری شہزادی، کیا ہو گیا ہے؟ عافیہ کیا جانے کون اپنا ہے کون بیگانہ۔ بس جیسے ہی عاصم اس کے سامنے آتا وہ ڈر جاتی اور چیخنے لگتی، درد ہوتا ہے، تم گندے ہو، اتنا درد دیتے ہو، بجلی لگاتے ہو، میں ابا کو بتاؤں گی، یہ مجھے کرنٹ لگاتے ہیں۔ زنجیروں میں جکڑی کمرے میں اکیلی بیٹھی، الماری میں ناول ویسے ہی پڑے تھے، فون بھی بند ہو چکا تھا۔ 2 سال گزر گئے، مجھے باہر جانا ہے، ہواؤں میں اڑنا ہے، کھیلنا ہے۔ بھائی نے گھر چینج کر لیا، اس گھر میں اکیلا عافیہ کو بند کر دیا۔ وہ 25 سال کی لڑکی بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ زندگی کے 3 سال اسی کمرے میں گزر گئے۔ بھائی صبح شام آ کر کھانا دے جاتا تھا۔ عافیہ کو بہت بخار تھا۔ عاصم کھانا دے کر جانے لگا تو اس نے پیچھے سے آواز دی، بھائی میں پاگل نہیں ہوں، مجھے وہ میڈیسن مت دینا، اس سے مجھے بہت درد ہوتا ہے، میں یوں ہی زنجیروں میں جکڑی ہوئی اپنی موت کا انتظار کروں گی۔ مگر وہ بے حس خاموش رہا۔ پھر وہ پیار سے بولی، بھائی اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے نا، کسی دن اسے اپنے ساتھ لائیے گا، میں دیکھنا چاہتی ہوں کیسا ہے وہ۔ عاصم خاموشی سے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ عمیر تعلیم مکمل کر کے جب وطن واپس آیا تو اس کی ماں نے اسے عافیہ کے بارے میں بتایا۔ وہ سر پکڑ کر رونے لگا اور ماں سے بولا، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں آپ سے پوچھتا رہا۔ ماں نے کہا تم تعلیم کی غرض سے وہاں گئے تھے، میں نے اور تمہارے باپ نے اپنی تمام جمع پونجی تم پر لگا دی ہے، میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں کوئی پریشانی ہو۔ عمیر نے عافیہ کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کی، گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ اسے محلے کا ایک شخص ملا جو اسے بھی جانتا تھا۔ اس نے اسے بتایا عاصم یہاں سے شفٹ کر گیا ہے، یہاں تو اس کی پاگل بہن بندی رہتی ہے۔ عمیر کا دل جیسے مٹھی میں بندھ گیا ہو۔ وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا، عافیہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے بیڈ پر جان سے پیاری مرجھائی ہوئی عافیہ سو رہی تھی، بال کٹے ہوئے، زنجیروں میں جکڑی ہوئی، پہچان میں ہی نہ آ رہی تھی کہ یہ وہی عافیہ ہے۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھامنے لگا۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس نے قسم کھائی تھی کہ نکاح سے پہلے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ عافیہ کو کہاں خبر تھی کہ جسے وہ 3 سال سے آوازیں دے رہی تھی وہ اس کے اتنے قریب ہے۔ کچھ دیر بعد عمیر روتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ عافیہ کی آنکھ کھلی، اسے یوں محسوس ہوا کہ عمیر وہاں آیا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا، وہ گاڑی میں بیٹھ کر جا رہا تھا۔ وہ اسے آوازیں دیتی رہ گئی، آخر وہ تھک کر بیٹھ گئی اور آہستہ سے بولی، عمیر آ جاؤ، میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھ پر کیا قیامت گزر چکی ہے۔ بھائی نے اگر دوبارہ میڈیسن دی تو میں سب بھول جاؤں گی۔ عشرت بیگم نے عمیر سے کہا، عارف بھائی اور ان کی بیگم آئے تھے جو ان کے دور کے رشتہ دار تھے، وہ اپنی ڈاکٹر بیٹی کے لیے اس کا رشتہ چاہتے ہیں۔ اور دکھ سے بولی، عافیہ بیچاری کی قسمت میں تو نہ تھا کہ وہ میری بہو بنے، تم سنبل سے شادی کر لو۔ عمیر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور رات بھر جاگتا رہا۔ ماں نے زبردستی رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ چند دن بعد ہی شادی کی ڈیٹ رکھ دی گئی۔ عمیر تڑپنے لگا، اسے عافیہ کی محبت بھری یادیں آنے لگی، اس کی محبت بھری وہ شرارتیں۔ وہ عافیہ کے گھر کی طرف آ گیا۔ وہ پاگل سرخ آنکھیں لیے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی اور پھٹ پھٹ کر روتے ہوئے بولی، عمیر تم آ گئے۔ اس نے عافیہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے پہچانتی ہو؟ ہاں تم ہی تو ہو جسے میں بھول نہیں سکی۔ عمیر تڑپ اٹھا، سب قسمیں بھول کر اسے سینے سے لگا لیا۔ عافیہ نے رو رو کر اسے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں بتایا۔ عمیر نے اس کی زنجیریں کھول دی اور اسے لے کر گھر آ گیا۔ ندا کچن میں کھانا بنا رہی تھی، کچھ لوگ ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ وہ عاصم اور اسے گولیوں سے بھون کر فرار ہو گئے۔ شاید پولیس کی ہی وجہ سے اس کی کسی سے دشمنی تھی جس کا انہوں نے بدلہ لیا۔ وہ دونوں اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ عمیر نے عافیہ سے شادی کر لی
عمیر کی محبت کو پا کر عافیہ اپنے تمام دکھ بھول گئی۔ اس نے پیار سے اپنے بھائی کے بیٹے کو گود لے لیا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ میری ایسے بھائیوں سے درخواست ہے، خدا کے لیے اپنی بہنوں کا مان بنیں۔ چند روپوں کی خاطر درندہ مت